अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आवां जो होस्ट अब्दुल कयूम डाहरी हमारी ॾिसी रहिया आहियो प्रोग्राम पिन पॉइंट। नाज़रीन, हिन प्रोग्राम में असां मुख़्तलिफ़ इशूज़ ते ॻाल्हि ॿोल कंदा आहियूं। अॼु बि हिकु अहम इशू आहे। हिन इशू ते जेको आहे न सिर्फ़ु असांजी बल्कि पूरे ख़िते जी जेका आहे सो उहा नज़र आहे, उहा आहे अमरीका पाकिस्तान में मुदाख़लत छो थो करे, इन जे पोयां कहिड़ा सबब आहिनि, कहिड़ा रीज़न्स आहिनि। उन सां अलावा जेकॾहिं पाकिस्तान में को सियासी इशू आहे तॾहिं बि अमरीका जो बयान जारी थिए थो। उन खां अलावा जेकॾहिं मईशत जो इशू आहे तॾहिं बि अमरीका बयान जारी करे थो। पर हाणे त मिज़ाइल टेक्नोलॉजी जे हवाले सां बि जेको आहे सो अमरीका जेको आहे सो स्टेटमेंट जारी करे रहियो आहे। कॉन्फ्लिक्ट्स हली रहिया आहिनि। इन सॼी सूरत हाल ते ॻाल्हाईंदासीं। असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे दिफ़ाई सीनियर तजनिगार आहिनि रिटायर्ड मेजर फवाद सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये फरमाइएगा कि अमेरिका पाकिस्तान में मुदाखलत क्यों कर रहा है? जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जो पाकिस्तान और अमेरिका की ताल्लुकात की तारीख है जी वो तकरीबन 75 सालों से मुहित है और इसमें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आए। एक वक्त था कि हमने अमेरिका की एक फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा किया और आज जो दुनिया एक यूनिपोलर वर्ल्ड को जानती है कि जिसमें सिर्फ अमेरिका वाहिद सुपर पावर है, उसमें भी कलीदी किरदार पाकिस्तान का ही रहा कि जब अफगान जहाज के पास बाईपोलर वर्ल्ड से यूनिपोलर वर्ल्ड हुई और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो अमेरिका और उसके हवारियों ने दुनिया को दिया। देखिए, मैं समझता हूँ कि देर आयत दुरुस्त आयत तकरीबन ये 20 साल पहले पाकिस्तान को इदराक हुआ कि अब उसके जो मफादात हैं उसको मुकद्दम रखा जाएगा और उसी मफादात की बुनियाद पर दुनिया के ममालिक से मरासिम ज़्यादा या कम किए जाएंगे। और दूसरी चीज़ मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इसका भी इदराक हुआ जो कि उसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। देखिए, पाकिस्तान की जो लोकेशन है, मैं हमेशा की बात करता हूं कि पाकिस्तान जो है इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका। इसी की मिसाल मैं एक शेर से भी देता हूं अल्लामा इकबाल के कि जी एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ता बहा के काश गर। अब आप ये देखिए कि जब ये बात दूसरे मिसरे में है तो ये एग्जैक्टली पाकिस्तान को जो महल वकू है ये एक पुल का काम करता है इक्तिसादी तौर पे, माशी तौर पे, जो कि सेंट्रल एशिया को अफ्रीका तक के जो ममालिक है उनसे मिलाता है। इसी वजह से आप देखिए कि पाकिस्तान में जो चाइना का वन बेल्ट वन रोड का पायलट प्रोजेक्ट है सीपेक, उसका क़याम अमल में आया। लेकिन देखिए अब कुछ अरसे से चाइना क्योंकि इक्तिसादी ताकत के तौर पे दुनिया में उभर रहा है और इसकी तशरीह जो है अमेरिका को बहुत ज्यादा है और इसी को लेकर कि जी अमेरिका सर मुश्किलात क्या है, ये फरमाइएगा। ये जो आपने बात कही है, ये जो आपने नुक्ता नजर रखा है वो बहुत अच्छा है। मैं इस पर चाहूंगा कि आप कमेंट करें। चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात में जो इजाफे के बाद अमेरिका को पाकिस्तान में मुदाखलत में क्या मुश्किलात पेश आई है? जी देखिए, बड़ी अच्छी आपने अब्दुल साहब बात की। देखिए, ये जो अमेरिका चीन के जो आप देखिए कि एक जमाने में हमने जो कि बरत थी चीन और अमेरिका के ताल्लुकात की, उसमें भी पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया और उस जमाने के जो प्रेसिडेंट निक्सन थे और उनके जो चाइना के जो सरबराह थे उनके दरमियान जो है पहली मीटिंग अरेंज की गई। उसके बाद आप देखिए कि उसी की वजह से शायद मैं समझता हूं कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को अपना हवारी समझने लगा और सीटो सेंटो आपने देखा जिस तरह वो हुआ। मैं जिस तरह पहले अर्ज कर रहा था, कहीं 20 साल पहले शायद पाकिस्तान को इदराक हुआ कि अब हम किसी की लड़ाई जो है इस खित्ते में नहीं लड़ेंगे, हमारा मफाद सबसे अफजल है। इसी वजह से सबसे पहले पाकिस्तान का नारा जो है वो यहाँ लगा और जिसकी बुनियाद पे हमने अपनी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसका फायदा उठाते हुए चीन को जो चीन की ऑफर थी सीपेक की,
اس کو ہم نے عملی جامہ بنانے کی کوشش کی. کیونکہ جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ چین اب الحمدللہ ایک ابھرتی ہوئی اقتصادی طاقت ہے دنیا کے نقشے پہ, تو امریکہ جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس خطے میں اس کی جو ہے وہ انفلوئنس چائنا کا زیادہ ہو, جس کی وجہ سے اس نے اپنی اسٹوج ریاست کے طور پہ انڈیا کو استعمال کرنا شروع کیا, اور انڈیا کو جو ہے وہ سپورٹ جس طرح سے آپ سمجھتے ہیں اس کی جا رہی ہے, صرف اس کا ایک ہی مقصد ہے, وہ ہے چائنا کا انفلوئنس کاؤنٹر کرنا اس خطے میں. لیکن دیکھیے پاکستان نے شاید میں سمجھتا ہوں اب ادراک کر لیا کہ اب ہم کسی بھی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے, اور ہمارا جو مفاد ہے وہ عزیز ہے ہمیں. اسی وجہ سے چائنا کے ساتھ جو پرانی ایک دوستی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوستی ذوالفقار شہید کے زمانے سے جو ہے یہ بہت زیادہ مستحکم شروع ہوئی, اور اسی کو عملی جامہ جو ہے وہ سی پیک کے طور پہ پاکستان نے بنایا. اور اس میں ایک بات بہت ہی اچھی ہے, خوشائند ہے, کہ اس میں ارسپیکٹو کہ کسی بھی جماعت کی حکومت رہی ہے, اس جو دوستی ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہر جماعت کی حکومت نے اپنا کردار ادا کیا ہے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی یہ سی پیک جب کمیشننگ ہو رہا تھا تو یہ بات تو اب روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اگر سی پیک پاکستان کی خطے سے کمیشن ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا لنک ہوگا سینٹرل ایشین کنٹریز اور مڈل ایسٹ اور افریقہ کو آپس میں منسلک کرنے کا. ٹھیک ہے. اور جس کی وجہ سے چائنا کا جو مین لینڈ ہے اس کی جو تجارت ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہوگی, اور ریزلٹنٹلی اس کی جو اقتصادی طاقت ہے وہ بڑھے گی. اسی وجہ سے امریکہ جو ہے اس خطے میں, جو کہ بالخصوص پاکستان ہے, یہاں عدم استحکام کے لیے ہر ممکن جو ہے وہ کوشش کرتا ہے, چاہے وہ پراکسی وار کی صورت میں ہو یا سینکشنز کی صورت میں ہو. جس طرح آپ نے بہت ہی بجا پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اب امریکہ جو ہے وہ سینکشنز کی بات کرتا ہے, کبھی ہمارے میزائل پروگرام کی مد میں بات کرتا ہے, کبھی وہ ہیومن رائٹس وائلیشن کی بات کرتا ہے, اسی طرح کبھی جو ہے وہ مختلف ذریعوں کے ذریعے جو ہے ہم پر سینکشن لگانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ جی بات کرنے سے عمل زیادہ جو ہے وہ نظر آتا ہے. جس وقت امریکہ کا بیان آیا پاکستان کے 4 کمپنیز پہ سینکشن لگانے کا میزائل ٹیکنالوجی کی مد میں, اس کے کچھ دنوں ہوئی بعد ہی پاکستان نے ایک ٹیسٹ میسائل جو ہے اس کا فائر کیا, جو کہ 6000 کلومیٹر کی جو مار ہے اس کا علاقہ جو ہے وہ رکھتا ہے. تو یہ پہلا عمل تھا. اسی طرح آپ نے دیکھا جب امریکہ نے جو ہے وہ ہیومن رائٹس وائلیشن کی بات کی ملٹری کورٹ کی مد میں, تو اس بیان کے دوسرے ہی دن جو سیکنڈ فیز ہے ملٹری کورٹ کی ٹرائلز کا, اس کی ججمنٹ آئی, اور تقریباً 60 کے قریب جو ہے وہ ملزمان جو ہے ان کو مجرم قرار دے کر سزائیں دی گئی. تو دیکھیں یہ تو عمل ہے. لیکن میں ہمیشہ آپ سے بھی آپ کے ذریعے بھی یہ ضرور بات کرتا ہوں کہ پاکستان جو ہے اب بہت دور آگے ہے, اس نے اپنی غلطیوں کا تاریخ سے سبق سیکھا ہے. اچھا فواد صاحب معذرت سے میں آپ کی بات جو ہے وہ کٹ رہا ہوں, یہ بھی فرمائے گا بی بی سی نیوز اردو میں 14 ستمبر 2024 میں خبر شائع کی گئی تھی پاکستان کی میزائل کے حوالے سے. اب اس میں اپڈیٹ کی گئی ہے 20 دسمبر 2024 میں. میں آپ کو ایک ہیڈنگ بتاتا ہوں, اس میں لکھا گیا ہے کہ کیا پاکستان واقعی ایسا میزائل بنا سکتا ہے جو امریکہ تک پہنچ جائے؟ اس پر آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ جی دیکھیے میں آپ سے بالکل, آپ نے یہ بہت ہی اچھا کیا. دیکھیے پاکستان کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے الحمدللہ, اور میں آپ کو یہ بہت ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ وہ شاید دنیا کی بہت ہی کم ممالک ہے جن کے پاس اس قسم کی ٹیکنالوجی موجود ہے. اور پاکستان الحمدللہ جو بھی اپنے اس کے اسٹریٹجک ٹارگیٹس ہیں آل اوور دا ورلڈ, اس تک اس کو اپنی میزائل ٹیکنالوجی سے رسائی ممکن ہے. لیکن دیکھیے فارن پالیسی جو ہماری ہے اس کی بد میں ہمارے فارن آفس نے بیان دیا کہ اگر ہم اپنی میزائل ٹیکنالوجی کو
اس کو ہم ریفائن کر رہے ہیں اور اس میں ہم ترقی کر رہے ہیں تو ہم یہ کبھی بھی امریکہ سینٹرک نہیں ہے. ہم نے اپنے مفادات جو ہے وہ مقدم رکھنے ہیں اور اگر اس ٹیکنالوجی کو کسی ملک کو فکر مند ہے تو وہ اس کی اپنی تو وہ کوئی ایک پرسپشن ہو سکتی ہے لیکن اس میں پاکستان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو بیان کرو جس طرح میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا, انڈیا بھی اسی قسم کی جو ڈسٹنسز ہیں اس قسم کے میزائل کی ٹیکنالوجی جو ہے اس کو ٹیسٹ وائز کیے جا رہا ہے. سر اگنی میزائل پر جو ہے وہ جو انڈیا نے بنایا ہے اگنی میزائل, اس پر تو امریکہ کا کوئی رد عمل نہیں ہے یا اس پر تو کوئی پابندیاں بھی نہیں لگ رہی, تو بیلسٹک میزائل پر کیوں؟ جی بالکل یہی آپ سے کہہ رہا تھا کیونکہ انڈیا جو ہے امریکہ اس کو ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پر چائنا کے خلاف اس خطے میں استعمال کرنا چاہ رہا ہے تاکہ جو چائنا کا انفلوئنس ہے اس خطے میں اور اس خطے سے آگے جس طرح میں بات کر رہا تھا مڈل ایسٹ جو افریقہ ہے وہ ختم کیا جائے. آپ دیکھیے جس طرح سیریا میں ہوا بیسیکلی تو وہ یہ جو چائنا رشیا کا بلاک ہے اس کا انفلوئنس ختم کرنے کے لیے یہ ساری کاروائی ہوئی ہے. اور یہاں بھی جو سورش ہے جو عدم استحکام ہے اس خطے میں وہ بھی امریکہ اور اس کے حواریوں کی ایک قسم کی پراکسی وار ہے ٹو کرٹیل چائنا ان دس ریجن. جی ہیلو جی سر فرمائیے, سن رہے ہیں ہم. جی تو یہ ہے دیکھیے پاکستان کو اب شاید یہ ادراک ہوا ہے جس طرح میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اب ہم رشیا سے ہمارے مراسم جو ہیں بڑھ رہے ہیں, ہم ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں, کروڈ آئل کی ہم ان سے بات کر رہے ہیں, گندم کی بات کر رہے ہیں. اسی طرح چائنا کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ جی سی پیک کے جو اگلے مرحلے ہیں اس کو آپ پائے تکمیل تک پہنچائیے اور آپ وہاں اپنی انڈسٹری یہاں لگائیں کہ ایک جو ری ایکسپورٹ کا کانسیپٹ ہے اس کو بھی عملی ضمانت بنایا جا سکے تاکہ پاکستان میں خوشحالی آئے, استحکام آئے. اور جو پاکستان کی ایک معیشت ہے آپ دیکھیں ہمارے چائنا اور ہمارے جتنے مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں انہوں نے ہماری جو گرتی ہوئی معیشت تھی اس کو کس قسم کا سہارا دیا اور اس کی تمام ممالک میں جو چائنا ہے وہ سر فہرست ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ چائنا فیوچر میں بھی جو ہے اس قسم کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو فلی سپورٹ کرے گا. ہاں میں ایک بات آپ سے ضرور کہوں گا کہ جی ایک 2018 کے بعد ایک دور ایسا آیا تھا کہ جہاں سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو ہالٹ کر دیا گیا یا ان کو ریورس کر دیا گیا جس کی وجہ سے چائنا کو بھی تشویش ہوئی تھی اور جو یہاں محب وطن ہمارے ادارے ہیں ان کو بھی بہت زیادہ یہ تشویش ہو چکی تھی کہ جی یہ جب بات ہو رہی ہے کہ جی ان کے کانٹریکٹ کو ری وزٹ کریں گے سی پیک کے اور اپنی کرپشن کا عنصر ہے تو ہمارا وہ دوست جس نے ہماری ہر مشکل میں ساتھ دیا اس تعلقات میں ہلکی سی تھوڑی سی دراڑ تو ضرور پڑی تھی لیکن الحمدللہ اس کے بعد ہم سب نے ریلائز کیا اور اس کے بعد اب جو آپ دیکھیں سی پیک کا سیکنڈ فیز جو ہے وہ کمیشننگ میں آ گیا ہے اور الحمدللہ 2030 کا جو پروگرام ہے اس میں جو انڈسٹریز ہیں ان کی ریوائول ہے, آپ کا انرجی سیکٹر میں ہے, ایگریکلچر سیکٹر میں ہے, ایس آئی ایف سی جس میں آپ نے سنا ہو اس کی مد میں مڈل ایسٹ اور چائنا میں جو انویسٹمنٹ ہے وہ الحمدللہ بلینز آف ڈالرز میں ہو رہی ہے پاکستان میں. اچھا فواز صاحب میں چاہوں گا کہ ایک اور بھی میں بات آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, پھر میں چاہوں گا کہ آپ اس پر بھی کومنٹ کریں. سر جیسے یہ خبر بی بی سی میں جو ہے ایڈ ہوئی تو اس کے بعد جو ہیں امریکہ کے قومی سلامتی کے نائب مشیر جو جان فائنس صاحب ہیں ان کا کہنا ہے کہ حالیہ دور میں پاکستان نے ایک ایسی کارآمد میزائل ٹیکنالوجی تیار کر دی ہے. وہ تو کہہ رہا ہے کہ بالکل کر لی ہے, ٹیکنالوجی تیار کر لی ہے, مطلب ان کے پاس تیار ہے جو کہ امریکہ کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے آرام سے. دیکھیے جب میں 6000 کلومیٹر کی بات کرتا ہوں یا میں 1500 کلومیٹر کی بات کرتا ہوں تو اوبیسلی اس کے ریڈیس میں جو ممالک ہیں وہ اس میزائل کے ہدف ہو سکتے ہیں لیکن ہم ہمیشہ
یہ چیز برملا بات کرتے ہیں کہ جو ہماری میزائل ٹیکنالوجی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے ڈیفنس کے لیے ہے, ہماری بالکل کبھی بھی کوئی آفینسو پالیسی موجود نہیں ہے. صحیح بات ہے. اب اگر امریکہ اس کو خود طور پہ یہ ایزیوم کر لے کہ جی جو پاکستان کے 6,000 کلومیٹر یا اگر ہم آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں کہ شاید اس سے زیادہ بھی ڈسٹنس جو ہے وہ پاکستان ٹیسٹ فائر کر رہا ہے, تو اس کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. جس طرح آپ کو میں نے پہلے بھی اور آپ نے بہت ہی شاندار طور پہ اس کی نشاندہی فرمائی کہ اس سے زیادہ ڈسٹنس کے میزائل تو انڈیا جو ہے وہ ٹیسٹ فائر کر رہا ہے, لیکن اس کے بارے میں تو کوئی بات نہیں کرتے. اگر یہی بات ہم کریں کہ جی انڈیا جو میزائل جو ہے وہ بنا اسی لیے رہا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں امریکہ کو نشانہ بنائے, تو شاید ہر جو ہے وہ ملک جو ہے اس پہ بات کرے گا کہ نہیں, وہ تو ان کا ہواری ہے. سر اگر سر ماضی میں جائیں تو نواز شریف صاحب کے دور میں جو جوہری پروگرام تھا, جو دھماکے ہو رہے تھے, اس پر بھی امریکہ نے مداخلت کی تھی. دیکھیے یہ مداخلت کو میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ یہ مداخلت تو تقریباً 70 سال سے چل رہی ہے نا. ہم نے شاید ادراک اب کیا ہے کہ جی یہ اب ہم کسی بھی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے. دیکھیے 74 کے زمانے میں بھٹو صاحب نے صحیح کہا تھا نا کہ جی ہم گھاس کھا لیں گے لیکن اپنے نیوکلیئر پروگرام سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس زمانے میں جو ٹیکنالوجی ہے, ہم اسپارکو کو آپ دیکھیے اس زمانے میں ہم کس جگہ پہ پہنچ گئے تھے, جو خلائی ہماری ٹیکنالوجی ہے. اسی طرح امریکہ جو ہے وہ ہر معاملے میں اس وقت چونکہ ہم نے ایک فرنٹ اسٹیٹ کا کردار ادا کیا تھا اور اس کی مد میں ہم نے رشیا کے ساتھ جو ہے وہ جنگ لڑی تھی انڈائریکٹلی ان افغانستان. تو کیونکہ ہم کی جو پالیسی تھی اس زمانے میں کوئی اس پہ کمنٹ تو نہیں کر سکوں گا کہ اس زمانے میں اس حکومت میں ان حالات میں وہ کیا پالیسی اپنائی گئی تھی, لیکن تاریخ جو ہے وہ اب اس بات کی شاہد ہے کہ ہمیں کسی بھی وار کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا, کیونکہ ہم جب بھی کسی بھی وار کا کسی کے لیے حصہ بنتے ہیں تو شاید ہم اپنی مفادات ہیں اس کو بالائے طاق رکھ لیتے ہیں. لیکن الحمدللہ میں ہمیشہ بات اب کرتا ہوں کہ جی اب پاکستان کو اور اس کے اداروں کو اور اس کی حکومتوں کو, ان کی پارٹیز کو, کچھ چند کو چھوڑ کر یہ ادراک ہو گیا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کا انٹرسٹ اب سر فہرست ہے. اس انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری فارن پالیسی بنے گی, اس انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری اقتصادی پالیسی بنے گی, اور اسی انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری سیکیورٹی پالیسی بنے گی, جس کا عملی مظاہرہ ہمارا جو نیشنل ایکشن پلان ہے 2014 میں جو انک ہوا. آپ اگر وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے وہ ضرور دیکھا ہوگا, اس کی بیس بنیاد ہی سب سے پہلے پاکستان ہے. بالکل بالکل, نو ڈاؤٹ سر. اچھا سر, یہ بھی فرمائے گا کہ امریکہ کی مداخلت پاکستان کی خود مختاری پر کس حد تک اثر انداز ہو رہی ہے اس وقت تک؟ جی بالکل. دیکھیے میں اس پہ تو صرف یہی بات کر سکتا ہوں کہ جی آپ نے دیکھا جیسے میں نے آپ کو بتایا, پہلا بیان آیا, ہم نے اس کا رد عملی طور پہ ٹیسٹ فائر کر دیا میزائل کا. دوسرا بیان آیا ہیومن وائلیشن کا, ہم نے عملی طور پہ سیکنڈ فیز آف ملٹری کورٹ ورڈکٹ جو ہے وہ ہم نے دیے. تو دیکھیے اب پاکستان جو ہے, ہاں یہ ضرور ہوگا کیونکہ اس وقت یونیپولر ورلڈ ہے, ہمیں شاید کوئی اگر پیکٹ کرنے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ یا ورلڈ بینک کے ساتھ آنے والے دنوں میں, تو شاید یہ سینکشن, یہ جو پریشر امریکہ کا, اس پہ ضرور اثر انداز ہو سکتا ہے, لیکن اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. کیونکہ دیکھیے اب ہمیشہ میں بار بار یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کو اب اس چیز کا ادراک ہو چکا ہے کہ جی ہمارے مفادات جس فیصلے کے ساتھ ہوں گے ہم وہ فیصلہ کر گزریں گے. اور یہ آپ کی عملی مظاہرہ پاکستان نے پچھلے 2-3 ہفتوں میں کر کے دکھایا ہے. جی اچھا فواد صاحب, یہ جو قرض والی آپ نے بات کی, کچھ خبریں جو ہے وہ گردش بھی کر رہی ہے, یقیناً آپ کے نظر سے بھی گزری ہوں گی. وہ خبریں یہ ہیں کہ کچھ خبروں میں یہ کہا گیا ہے مختلف پولیٹیکل شوز میں کہ 2026 میں جو ہے پاکستان جو ہے امریکہ کا قرض ہیں وہ
ख़त्म कर देगी, उनको दे देगी पूरा। इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं बहुत ज्यादा पुरुमीद हूँ। आप देखें मुख्तलिफ जो आलमी इस वक्त इक्तिसादी इदारे हैं, उनमें से एक दो इदारों ने पाकिस्तान की छठी बड़ी माशी ताकत जो है बिल्कुल 2040 तक 36 तक जो है वो उसकी पेशन गोई की है। जी जी बिल्कुल और सही कह मैं समझता हूँ जिस पाकिस्तान इस वक्त जिस डगर पे है, और अल्लाह ताला इस पे हमारा हामी और नासिर हो कि अगर ये कंसिस्टेंस ऑफ पॉलिसी रहती है तो ये वो दिन दूर नहीं कि जी माजी में हमने उन मुल्क को भी कर्जे दिए हैं जो आज आलमी इक्तिसादी ताकतों के तौर पे उभर रही हैं। अगर वो माजी में हम कर सकते थे तो इंशाल्लाह आगे भी हम इस हैसियत में होंगे कि शायद हम मांगने के बजाय देने की पोजीशन में होंगे। अच्छा सर, ये भी फरमाएगा कि जो पाकिस्तान को जो अमेरिका जो कर्ज देता है, इक्तिसादी इमदाद देने के पीछे जो है क्या रीजंस होते हैं? क्योंकि अमेरिका ऐसे तो कर्ज नहीं देगा ना। देखिए अमेरिका का इस वक्त अगर हम बात कर रहे हैं कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस ऑफ ऑन आवर इकोनॉमी, तो देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त 80% से ज्यादा हमारी जो एक्सपोर्ट है वो अमेरिका के साथ है। जी। इसी तरह हम बेशतर हमारे जो अफवाज पाकिस्तान के पास हार्डवेयर है, वेपनरी है, उसका बेशतर जो टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका या उसके हवारियों की है। इसी वजह से आपने देखा कि पिछले कई सालों में हमें उनके स्पेयर पार्ट्स की मद में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। लेकिन आपको मैं यकीन दिलाऊं, इसी वजह से ये कभी कभी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है। इसी वजह से हमने अब दूसरे अब खुद इंसारी के तौर पे आप देखें हमारा JX100 प्रोग्राम है, हमारे हैवी इंडस्ट्रीज है, अल्हम्दुलिल्लाह कराची शिपयार्ड अब एक्टिवेट हो रहा है और हम कई सालों बाद यहाँ जहाज की जो जहाज है, बहरी जहाज है, उनकी तामीर करने जा रहे हैं। तो देखिए खुद इंसारी बहुत जरूरी है। एक जुमला है, ब्लंट है, लेकिन मैं उसको जरूर यहाँ बोलूंगा, बेगर्स कैनॉट बी चूजर्स। अब आप जब किसी से कोई कर्जा लेते हैं तो वो कर्जा कर्ज हौसला के तौर पे नहीं आता, उसके साथ कुछ स्ट्रिंग्स अटैच होते हैं जिसको बरमला हमें मानने पड़ते हैं। और वो जो स्ट्रिंग जो है वो लाजिमी बात है उस मुल्क के जो कर्जा देने वाला मुल्क है उसके इंटरेस्ट में होते हैं, और कभी कभी वो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह रहते हैं। अच्छा फवाद साहब, ये भी फरमाएगा कि पाकिस्तान को अमेरिका की मुदाखलत के बारे में अपनी पॉलिसी में क्या तब्दीलियां करनी चाहिए? क्योंकि तब्दीलियां तो लाजमी है और तब्दीलियां तो नजर भी आ रही हैं वैसे, लेकिन फिर भी एग्जैक्टली जी। देखिए तब्दीली तो मैं हमेशा बात करता हूं कि तब्दीली तो अब आई है, वो आपको ग्राउंड पर नजर भी आ रही है। लेकिन देखिए पॉलिसी जो फॉरेन पॉलिसी है आपने देख भी ली है कि हम फॉरेन पॉलिसी अपने इंटरेस्ट को मद्दे रखते हुए करेंगे। इसी वजह से आप देखिए रशिया के साथ हमारे मरासिम बढ़ रहे हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में हम बात कर रहे हैं, ईरान से गैस पाइपलाइन की, रेलवे की बात हो रही है। अफगानिस्तान को हमने अपने मकासद जो है वो बताए कि आप आइए और इस इक्तिसादी मिशन में हमारा साथ दें। वाफान कॉरिडोर अफगानिस्तान से जो अमेरिका की फौज है वो भी चली गई, ये भी बड़ी चेंजिंग है सर, तब्दीली है बड़ी। जी हाँ, बहुत ज्यादा तब्दीली है अब्दुल करीम साहब। लेकिन देखिए इसी वजह से वो फौज गई तो अब इंडिया को वो इस्तेमाल कर रहा है यहाँ अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखने के लिए। और मैं नहीं समझता कि अब अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया पोजीशन में है कि यहाँ कोई चीज डिक्टेट करवा सके। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत वसाइल दिए हैं, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत ही कारआमद जहन दिए हैं, अल्लाह ताला ने हमें जो यंग जनरेशन की पॉपुलेशन है इस खित्ते में सबसे ज्यादा दी है। एक बात का सिर्फ जो है वो उम्मीद ये है कि अल्लाह ताला हमारे जवानान को, हमारे अवाम को इस बात का इदराक भी दे कि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हमारी नाम है, पाकिस्तान है तो हमारी पहचान है। खुदारा लोगों की मिस इन्फॉर्मेशन पे, सोशल मीडिया की फेक न्यूज को पढ़कर मायूस ना हो और यहीं से
آپ برین ڈرین نہ کریں اپنی ایفرٹ کا دوسرے ممالک میں جانے کے لیے. پاکستان میں الحمدللہ جو آنے والا وقت ہے وہ اتنا روشن ہے کہ دنیا شاید ہمیں ہماری مثالیں دے. نو ڈاؤٹ. اچھا فوز صاحب میں چاہوں گا کہ اس پر بھی آپ کمنٹ کریں کہ امریکہ جیسے آپ نے افغانستان کی بات کی یا میں نے بھی ایک سوال کیا تھا آپ سے, تو یہ فرمائیے گا کہ امریکہ نے افغانستان کی جنگ میں پاکستان کی مدد کو کس طرح فائدہ مند سمجھا تھا؟ دیکھیے پاکستان کا فائدہ اٹھایا گیا تھا امریکہ کا, کیونکہ اس وقت یونی پولر ورلڈ تو تھی نہیں, بائی پولر مین کہ دو عالمی طاقت تھی اور طاقت کا توازن دنیا میں کولڈ وار کی صورت میں چل رہا تھا. بالکل. پاکستان کو اسٹوج اسٹیج کے طور پہ, فرنٹ لائن اپنا اسٹیج کے طور پہ امریکہ اور اس کے حواریوں نے استعمال کیا, اور افغانستان میں اس زمانے میں شاید مس انفارمیشن کر کے کہ شاید رشین ایگریشن جو ہے وہ پانی تک کی رسائی کے لیے ہے اور شاید پاکستان جو ہے اس کے زمرے میں نہ آ جائے, اور اس کے چکر میں ہمیں افغانستان جہاد کے ضمن میں رشیا کے ٹکڑے کروا دیے. الٹیمیٹلی فائدہ امریکہ کا ہوا کہ اس افغان جہاد کے بعد دنیا جو ہے وہ بائی پولر ورلڈ سے یونی پولر ورلڈ بن گئی. ایک ہی سپر پاور رہے گی جو کہ امریکہ تھی, اور امریکہ نے اس کا فائدہ نیو ورلڈ آرڈر ڈکٹیٹ کر کے اٹھایا, جس کی وجہ سے جو آج حالات ہیں دنیا میں, چاہے وہ اقتصادی طور پہ ہوں یا آپ دیکھیں کس قسم کی جنگیں کہاں چل رہی ہیں اور کس قسم کے جو حالات ہیں دنیا میں, وہ اسی وجہ سے ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر ہے. اور پاکستان کو میں سمجھتا ہوں اس چیز کا ادراک الحمدللہ ہو چکا تھا, جس کی وجہ سے ہم نے اپنا کورس کریکشن کیا اور ہم اپنے مفادات کو مقدم رکھتے ہوئے اپنی فارن پالیسی بناتے ہیں. ٹھیک ہے. فواد صدیق صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بہت بہت شکریہ. جی ناظرین, اج اساں پروگرام تے ڳالهاयोसीं त जेकी अमरीका आहे उहा पाकिस्तान में मुदाख़लत छो थी करे, उन जे पोयां सबब कहिड़ा आहिनि. यकीनन तव्हां सम्झी विया हूंदो सबब खोड़ सारा आहिनि. जेकॾहिं मिसाल तौरु पाकिस्तान तरक़ी करे थो, अॻिते वधे थो, पाकिस्तान जी मईशत जेकॾहिं जेको आहे सो सुठे तरह सां वञे थी, तरक़ी करे थी, त उन में बि अमरीका खे जेको आहे सो एतिराज़ु आहे. उन सां गॾोगॾु ख़ासि तौर ते पाकिस्तान ऐं चीन यानी कि पाक चीन दोस्ती जेके लाॻापा आहिनि उन में बि जेको आहे सो अमरीका खे एतिराज़ु आहे. उन सां गॾोगॾु रूस सां जेके तालुकात आहिनि पाकिस्तान जा, उन ते बि जेको आहे सो अमरीका खे जेको आहे सो एतिराज़ु आहिनि, जंहिंजे करे जेको आहे सो मुदाख़लत थिए पई. उन सां गॾोगॾु तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त भारत में जेकॾहिं अग्नि मिसाइल ठहे पियो या ठही वियो, जेकॾहिं उन ते पाबंदियूं न लॻियूं, न ई उन जे बारे में कोई स्टेटमेंट जारी थियो, पर हिन वक़्तु जेको आहे सो पाकिस्तान में जेकॾहिं बैलिस्टिक मिसाइल ठहियो त उन ते जेको आहे सो एतिराज़ु थी वियो. इन हवाले सां असां सॼी गुफ़्तगू कईसीं. हिन वक़्तु प्रोग्राम पंहिंजी पुॼाईंदे पहुतो. मूंखे ॾींदा इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.